عوام تو ہمیشہ استعمال ہوتی ہے کسی بڑے آدمی کے پیچھے. تو جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کا آزادی مارچ کے حوالے سے، میں اپنا کوئی اوپینین نہیں دے سکتا بھائی جان. ہم تو یہاں پر یہی کہیں گے ایسے ماحول میں کام نہیں کیا جا سکتا، ایسے ماحول میں ریاستیں نہیں بنائی جاتی، ایسے ماحول میں سلطنتیں نہیں بنائی تھی جہاں صرف آپ نے استعمال کرنا ہے، استعمال کر کے پھینک دینا ہے، پھر دوسرے کو استعمال کرنا ہے، پھر دوسرے کو استعمال کر کے پھینک دینا ہے. میں تو اس طرح نہیں ہوتا. علی خان آئی لو یو آل، جو بھی مجھے سلام بھیج رہے ہیں، پیار بھیج رہے ہیں. بھائی میری پولیٹیکل سٹینڈنگ یہی ہے یہاں پر. اگر کبھی میں ایڈوائزر ہوتا، اللہ مجھے دور ہی رکھے ان معاملات سے، تو میں ان کو سب کو یہی ایڈوائز کرتا، بھیا ملک کی سالمیت چلانے کے لیے، ملک کا پہیہ چلانے کے لیے، ملک میں خوشحالی لانے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر ایک اچھا کام کالا چور بھی کر سکتا ہے نا، اچھا کام، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں علماء نے، بڑے بڑے گریٹ تھنکرز نے باتیں لکھی ہیں کہ بھائی کتنے ہی کالے کرتوتوں والے ہوتے ہیں جن سے کام چلانا پڑتا ہے، اور کتنے ہی نیکوکار ہوتے ہیں جو ایک محل کے اندر اگر ڈالیں گے تو وہاں بربادی کر دے گا، تجربہ نہیں ہے اس کو وہاں پر. پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی کہ اگر ایک آدمی میں کمپیٹنس ہے، قابل ہے، مگر ایماندار نہیں ہے، میں نے کہا یہ بھی فساد ہے، کرپشن. مگر ایک آدمی ایماندار ہے مگر اس کو طریقہ ہی نہیں آتا کسی کام کو کرنے کا، تو اگر اس سٹیٹ میں اس کو ابھی ڈال دیں گے جو اہل نہیں ہے، اس کا ہے ایماندار، وہ بھی بربادی کرے گا نا. گاڑی تو اسے چلانی نہیں آتی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ایماندار ہوگا تو پہنچ. اب بھائی جب پہنچے گا تو دیکھیں گے نا. آج کیا کریں ہم؟ آج آپ کیا کریں گے؟ آج ضرورت ہے ایک بندے کی، تو ہم کمپیٹنٹ آدمی جب تک ہمیں ایماندار بھی ہو، حفیظ علیم جسے کہتے ہیں، تب تک کام چلایا جائے گا. تب تک کام چلایا جاتا ہے جب تک کی ضرورت نہیں تھی. جب تک نہیں تھی، جب مکے کے اندر استطاعت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں والے بیت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھتے ہی تھے نا. جب اللہ نے طاقت دی، معاملہ ہو گیا، 23 سال کی جنگ ہوئی، آپ نے کوئی جال حق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کر لیا آپ نے. یہ کس طریقے سے ہماری دیکھ لیتے ہیں نا. آج چلیں انشاءاللہ ہم بھی کریں، ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے حق میں، ہم پاکستان کے حق میں دعا کرتے ہیں. لیٹ سی کیا ہوتا ہے، میں سیکھ لوں گا انشاءاللہ، مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈیل ہوتی ہے، ڈیل نہیں ہوتی کیا ہوگا؟ مطلب خروج ہوگا. آپ دھابا بول دیں گے، آپ پاکستان کی ریاست کو ڈس انگیج کر دیں گے، اسٹیبلشمنٹ ڈس انگیج کر دیں گے، پارلیمنٹ ڈس انگیج کر دیں گے، آپ صدر کو ڈس انگیج کر دیں گے، آپ عدالتوں کو ڈس انگیج کر دیں گے. کیا کریں گے؟ کیا آپ ہوگا کیا اتنا بندہ لے کے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں صرف ایک شرط منوانے کے لیے کہ جی الیکشنز ہو جائیں؟ لیٹ سی کون کروائے گا یہ سب؟ پاور سے تو آپ ریاست سے کرا نہیں سکتے، کوئی بیچ میں ہینڈلرز ہوں گے نا سر جی. تو وہ ہینڈلر، جس ہینڈلر کو بھی آپ رگڑ رہے ہیں، وہ ہینڈلر نہیں آپ کا کام کروانا ہے آگے سے. تو بھائی کیوں قوم کو جو ہے فوج کے خلاف یا کسی اور کے خلاف؟ بھائی جب کروانے ہی ان سے ہی کام ہے، جب کام ہی فوج سے کروانے ہیں، جب کام ہی اسٹیبلشمنٹ سے کروانے ہیں، جب کام ہی جرنیلوں سے کرانے، تو کیوں خلاف کر رہے ہو لوگوں کو ان کے؟ اپنا کام کرو، بات کرو، اور ہونی اینڈ میں ڈیل ہی ہوتی ہے. کبھی بھی ایک سسٹم، مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں ون پارٹی رول ہو جائے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ کے خلاف جو پارٹی کھڑی ہو، اگر آپ کول ہیں تو اس کا مطلب دوسری ساری پولیٹیکل پارٹیز غلط ہیں. جو نئی بن رہی ہیں، ابھی ہمارے ایک جاننے والے نے بھی نئی بنائی ہے، وہ جو ایجنڈے لے کے آ رہے ہیں، یہ کس طرح کا کس طرح کے ہم نے ماحول کریٹ کر دیا کہ جی سارا خیر مجھ میں اور سارا شر اگلے میں. اگر یہ بات آپ سیاست میں قبول کر سکتے ہیں تو پھر مسلک اور اسلامی فرقوں کے اندر یہ والا ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں برداشت کیا جاتا کہ بھائی ہم ایبسولوٹ خیر ہیں اور یہ پیور کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ شرک کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ ڈھول ڈھمکے چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام کے اوپر، یہ ڈھول ڈھمکے چل رہے ہیں، یہ ڈانس چل رہے ہیں، یہ کیک کٹ رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے بنا رہے تھے اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے کیک کاٹ کے کافروں کے من تشبہ بقوم فہو. تو وہاں کیوں پھر کہتے ہیں جی برداشت کرو؟ وہاں کیوں کہتے ہیں برداشت کرو؟ اور جو تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، ان کو کیوں پھر آپ لوگ ڈس انگیج کرتے ہیں؟ پھر ان متحرکین لوگوں کو کیوں اٹھا لیتے ہیں آپ لوگ جو پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسلام پاکستان میں پردہ ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر یہ لبرلزم جو ننگا ماحول ہے اس کو ختم. وہاں کیوں سبق دے رہے ہوتے ہو افہام و تفہیم کا؟ تو بھائی جان یہ منافقتیں ہیں، یہ ڈول، یہ ہپوکریسی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کا بعض حصہ لے لیتے ہو اور بعض حصہ چھوڑ دیتے ہو.
تو میں قوم کے بچوں کو یہ کہوں گا اپنے اعمال ضائع مت کریں, اپنی عبادات ضائع نہ کریں, اپنا کچھ نہیں ہونا, آپ استعمال ہو جائیں گے سارے. آپ دیکھیے گا آپ سب استعمال ہوں گے اینڈ کے اندر. ابے میں نے اتنی بڑی تحریکوں کے ہیڈز کو دیکھا ہے, ہم نے جماعت اسلامی والوں کو بھی دیکھا ہے, ہم نے تنظیم اسلام, ہم نے دیکھا ہے نا سب کو. کیا ہو گیا 50-60 سالوں میں کچھ ہو سکا ہے؟ یہ صرف اور صرف ڈپریس ہوئے ہیں اینڈ کے اندر. یہ ایکٹیویزم, اسٹریٹ ایکٹیویزم سوائے ڈپریشن. ایم کیو ایم والوں کے ساتھ کیا ہو گیا, کیا تھی ایک زمانے کے اندر. یہ سب استعمال ہوتے ہیں, یہ بس آپ یاد رکھیں, یہ استعمال ہوتے ہیں. تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو ہم اس طرح کیوں استعمال ہونے دیں اس کی جوانی میں؟ ہم تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو خود مختار کرنا چاہتے ہیں. میں تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو خود مختار کرنا چاہتا ہوں. اس کی رائے اپنی قائم کرنے سے پہلے اس کی رائے کو اتنا کامل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے اندر ایک انقلاب ہو, جہاں بیٹھا ہے وہ بات کر رہا ہو. اسے حقوق مل گئے, اس پچھلی گورنمنٹ میں حقوق مل گئے پاکستانیوں کو, یا جو آج نئی حکومت آ رہی ہے اس کو مل گئے پاکستانیوں کو حقوق مل گئے اپنے. خود کرنا ہے تم نے. میری تم لوگوں کو نصیحت یہ ہے, خود تم نے اپنے لیے ایونیوز بنانے ہیں. میرے پاس کوئی اسٹیٹ سے فنڈنگ نہیں ہے, کوئی اسٹیٹ مجھے سپورٹ نہیں کرتی, لیکن جو حکومت آتی ہے میں نے ہمیشہ اس کے حق میں اچھا بیان ہمیشہ اس لیے دیا. کیوں؟ یہ میرا فرض اور وتیرہ ہے بھائی کہ میں ہمیشہ ایک اسٹیبلٹی کو پروموٹ کروں گا. اگرچہ خامی ہر کسی کے اندر ہے, ہم دعا کرتے ہیں اچھا حاکم ہے, مگر یہ جمہوریت کا ہی حسن ہے نا. اسی جمہوریت کا حسن ہے کہ یہی جمہوریت استعمال ہوتی ہے, یہی جمہوریت جو ہے وہ غلام بنائی جاتی ہے, یہی جمہوریت کے پیچھے چھپ کے کام کیے جاتے ہیں اور منجن بیچ دیا جاتا ہے کہ جی آئین کی سپریمیسی. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ لوگ؟ مجھے کہتے ہیں میں سیاست میں آؤں. بھائی کس سیاست میں آؤں میں جب یہی آئین توڑ موڑ کے میرے خلاف استعمال کر لیا جائے گا, جب یہی آئین جو ہے اس کی اندر سے ایک شک نکال کے مجھے نااہل قرار دے دیا جائے گا, جب یہی آئین کے تھرو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. آئین جو ہے اس کے آئین, اور جو یہی آئین اگر قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور جو کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے بھائی ہم کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اسلام کے اس قانون سے ٹکرا رہی ہے, آپ اس میں تھوڑا رد و بدل کرتے ہیں. یار یہاں تو سب کنوینئنسز چلتی ہیں, اس کے بیچ یہ دکھاوے کا ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے, اور اچھا سسٹم ہے ماشاءاللہ سے, جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا چل ہی رہا ہے آخر. تو آئیڈیلزم کو اچیو کرنے سے پہلے میری آپ کو ایڈوائز یہ, اپنی زندگیاں ضائع مت کریں. میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے, آپ علم حاصل کریں, خود مختار ہوں, اپنا پرائیویٹ سیکٹر کریں, اور جتنا کام آپ چلا سکتے ہیں اچھے طریقے سے بغیر سسٹم میں پازیٹیو پروموشن کو لے کے آئیں. میں دیکھ لیتا ہوں نا اتنا سارا پش کر کے کہاں پہ کہانی ہو کے اوپر.